ایک زمانے میں فلنگٹن کی سرزمین میں اسپارکل نامی ایک خاص خرگوش رہتا تھا۔ اس کا نام چمک تھا۔ چمک کوئی عام خرگوش نہیں تھا۔ اسپارکل کے پاس ایک کوٹ تھا جو ستاروں سے بھرے آسمان کی طرح چمکتا تھا۔ ایک دن اسپارکل اس احساس کے ساتھ بیدار ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ جیسے ہی چمک اپنے آرام دہ بل سے باہر نکلا، اس نے دیکھا فارسٹ کے کنارے پر ایک پراسرار چمکتا ہوا پورٹل کھڑا ہے۔ وہ متجسس خرگوش ہونے کی وجہ سے اس نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اسپارکل پورٹل سے گزرا، اس نے خود کو کینڈی کے رنگ کے درختوں، بات کرنے والے جانوروں اور سوتی کینڈی سے بنے تیرتے بادلوں سے بھری ہوئی زمین میں خود کو پایا۔ یہ حیرت کی سرزمین تھی اور اسپارکل کا استقبال ایلوور نامی ایک عقلمند بوڑھے الو نے کیا۔ چمک آپ منتخب کرتا ہے، ایلوور نے کہا۔ زمین اپنا جادو کھو رہی ہے۔ اسے بحال کرنے میں صرف آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسپارکل نے مدد کرنے پر اتفاق کیا۔ ایلوور نے وضاحت کی کہ جادو کو بحال کرنے کے لیے اسپارکل کو زمین کے مختلف کونوں میں چھپے ہوئے 3 جادوئی جواہرات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا، منی کرسٹل آرٹ گیگل گرو میں شرارتی ہنستے ہوئے گوبلز کی حفاظت میں تھا۔ چمک گلوبن کے ساتھ ہنسی درمیان میں ہی اس نے چھپا کرسٹل دریافت کیا۔ دوسرا جواہر مون اسٹون ابر آلود پہاڑ کے اوپر واقع تھا۔ اسپارکل نے بادلوں کی تیز مخلوق کے ایک گروپ سے دوستی کی اور وہ مل کر مون اسٹون کو باز دریافت کرنے کے لیے سب سے اونچی پہاڑی تک پہنچ گئے۔ آخری جواہرات اسٹار لائٹ ڈائمنڈ ٹائم لیس میڈو میں وقت کے عقلمند اور قدیم کچھوے کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ اسپارکل نے کچھوے کی کہانیاں سنی اور بدلے میں اسے قیمتی اسٹار لائٹ ڈائمنڈ ملا۔ نتیجے میں تینوں جواہرات کے ساتھ اسپارکل لینڈ آف ونڈر کے مرکز میں واپس آ گیا۔ جواہرات پہلے سے کہیں زیادہ چمکنے لگے اور جادو چاروں طرف گھومنے لگا، جس نے ایک زمانے کی مدھم زمین کو ایک متحرک جنت میں بدل دیا۔